بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جس سورہ کا بیان ہوگا وہ ہے سورۃ الرعد۔ یہ سورہ قرآن پاک کے تسلسل میں 13 نمبر پہ ہے اور یہ مدنیہ سورت ہے اور اس کی 43 آیات 43 اور 6 رکوع ہیں۔ تو بہت اہم صورت ہے، خلاصہ بھی سنیں اور آخر تک سنیں، بے حد اہم اس میں موضوعات ہے۔ تو پہلے تمہید اور خلاصہ میں نے جو لکھا ہے وہ میں بتاؤں گا یا سناؤں گا اس کو۔ تو سورہ کا نام اس کی جو آیت نمبر 13 ہے وہاں سے لیا گیا ہے جہاں لفظ رعد آتا ہے۔ رعد کا مطلب کڑک، بجلی کی کڑک ہے یا چنگاڑ۔ تو علامتی طور پہ ہی ہے نام، پورا مضمون جو ہے وہ اسی پہ نہیں ہے۔ گو عذاب کی بہت دفعہ ذکر کیا گیا ہے اور کڑک کا بھی ذکر کیا گیا ہے جیسے، مگر اصل مرکزی مضمون جو ہے وہ تو بڑی توحید اور رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، احکام ہیں ان کو تسلیم کرو، آخرت پہ یقین ایمان جو ہے وہ پختہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو بنیادی طور پہ وہی مکی جو صورتوں کے مضامین ہیں اور اس کو مگر بڑی یہاں شدت کے لہجے میں ہے، بڑی سخت تنبیہ دی گئی ہے، بار بار عذاب کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے صالحین کے کیا اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں کون ناپسند ہیں، کفار کو بہت شدید الفاظ میں بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے۔ بہت اہم ہے موضوعات، اس لیے آخر تک اس کو آپ سنیں اور سبق بھی لیں، نصیحت بھی لیں، ہدایت بھی لیں اس سے۔ اور شروع جو ہے وہ اسی سے ہوا کہ یہ قرآن جو اتارا گیا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے اتارا ہے اور یہ حق ہے، یعنی یہی سچائی ہے۔ تو اسی کو مومن جو ہیں وہ اسی کو مانیں، تو اسی پہ جو ہے وہ عمل بھی کریں۔ تو نزول جو ہے سورہ کا وہ روایت کے مطابق یہی مکی دور کا آخری سال یا آخری 1-2 سالوں میں ہی بتایا گیا ہے، کیونکہ اس کے جو واقعات ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دنوں یا اس وقت جو کفار کی مخالفت تھی اور ان کا ایمان والوں پہ جو تشدد تھا وہ بہت زور پکڑتا جا رہا تھا اور ایمان والے بھی کافی وہ پریشان ہو رہے تھے اب اور تھک گئے تھے کہ سہ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے کہ یہ جو معجزہ مانگتے ہیں، نشانی مانگتے ہیں آپ کو ایمان لانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کوئی نشانی لے آئیں یا ان پہ عذاب جلدی لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پہ جلدی نہ کرو، وہ وقت میرا مقرر ہے، اس وقت عذاب آنا ہے یا نشانی دینی ہے یا نہیں دینی، یہ مجھ پہ چھوڑ دو، آپ صبر سے برداشت بھی کرتے جاؤ اور اس امید پہ کہ بھروسہ رکھو مجھ پہ، اور انشاءاللہ آخری جو فتح ہے وہ آپ کی ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یہ تسلی بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تنبیہ بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں وہ جو ہے وہ آپ برداشت کریں اور صبر کریں، جیسے پہلی قوموں کے لوگوں امتیوں نے بھی جو ایمان لے آئے تھے انہوں نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ جلدی نہ کریں ان کو عذاب دلانے کی، اور یہ بھی غم نہ کھائیں کہ جی کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا، آپ کا کام بتا دینا ہے اور انذار کر دینا ہے یا بشارت دے دینا ہے، تو اس کے بعد حساب جو ہے یا عذاب ان کو دینا کس وقت دینا وہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے یہ کس نے بنایا، اس کا خالق مانتے نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے؟ اگر مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ کون ہیں، ان کی کیا نام ہے، وہ کہاں سے انہوں نے، ان کو کیا دلیل ہے ان کے پاس، کیا ان کے پاس بھی کوئی اختیار ہے اس سارے نظام کو چلانے کا معمولی سا بھی؟
جیسے اور جگہوں پہ آ کے تو مکھی جتنا بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم نہیں ہے۔ تو یہ اگر عقل سے اور دھیان کریں اور عقل سے سوچیں تو یہ ان کو نتیجہ پہ پہنچیں گے۔ اگر یہ ہٹ درمی سے کام نہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا سب نظام اور وہی چلانے والا ہے، اور اس میں اس کے کوئی اور شریک نہیں ہے، یہ جو شریک ٹھہرائے ہیں یہ غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی نشانیاں نہیں دیتا جب، اور ان کے خاص طور پہ ان کے مطالبے پہ کہ جب یہ چاہیں کہ کوئی نشانی نبی پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نازل فرما دے، تو یہ ان کے مطالبے پہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو، اور یا یہ کہتے ہیں کہ جی فرشتے اتار دو جو تصدیق کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا، یا اور کئی جو ہے سوال ایسے جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا اندھے ہو گئے، یہ بہرے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تو اب ان پہ واقعی مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، تاکہ یہ کچھ اب سمجھ ہی نہ سکیں۔ اور گن گن کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا احسانات آپ نے جتاتا ہے کہ ان پہ جو احسان کی اور ان کی ان پہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، مگر یہ احسان فراموش ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، تو ان کو اس کا بدلہ ملے گا ان سب باتوں کا۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت خوش اور اچھا جو ہے انجام ان کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور نافرمانوں کے دنیا میں بھی عذاب ہوگا، خاص طور پہ اس سورہ میں دنیا کے عذاب کا بہت بار بار ذکر ہے کہ صرف آخرت، یہ نہیں کہ آخرت میں عذاب ہوگا، دنیا میں بھی عذاب ہوگا۔ جن کو چاہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا، اور بہت کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے کہ اللہ تعالیٰ پھر ڈراتا ہے تاکہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور یہ وارننگ ہوتی ہے ایک قسم کی، اور ایک عذاب اس کے بعد، اور اس کے بعد جیسے ہم اپنا ہی دیکھیں پچھلے 70 سالوں میں کتنے عذاب آئے، کم از کم 10-12 تو آسانی سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک، ایک بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ملک ٹوٹنے سے شروع ہوا یا اس سے پہلے بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، پھر اس کے بعد کتنے زلزلے آئے، کتنے سیلاب آئے، کتنی اور آفتیں آئیں، اور یہ جو دہشت گردی میں ہزاروں جو ہے وہ شہید ہوئے، فوجی اور سویلین، اور بیگار ہوئے لاکھوں لوگ، اور اس کے بعد پھر کبھی ڈینگی کا ہے، کبھی اور قحط ہے، کبھی مہنگائی کا ہے، کبھی حکمرانوں کا ظلم ہے، کبھی معاشرتی جو ہے وہ برائیاں ہیں جس میں انسان کا رہنا سہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسیکیورٹی ہے اور لا قانونیت ہے، اور یہ سارے عذاب کی شکلیں۔ اور پھر اب جو 1.5 سال سے کرونا کا عذاب ہے، مگر کاش ہم اس کو عذاب سمجھے اور سب سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ انہی کی ہوتی ہے جو رجوع کر لیں، اور جو توبہ کی خواہش رکھیں یا رجوع کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راہ اور سیدھا راستہ انہی کو دکھاتا ہے پھر۔ تو ہم بہت لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، توبہ کرنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہیں بہت، نسبتاً لوگوں کو آسان لگ رہا ہے، یہی نتیجہ نکال سکتا ہے آدمی۔ تو کیونکہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا، آسائشوں، عیاشیوں، اسراف، دولت ضائع کرنا، حلال کی روزی کمانا، حرام سے ہر چیز سے بچنا، زکوٰۃ دینا، اخلاقیات کی جو بھی ہیں باتیں ان پہ عمل کرنا، یہ بہت لوگوں کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں، نیکی کی جو چیزیں ہیں، اللہ کی حدود میں رہ کے خواہشات کو چھوڑنا، اس کے لیے یہ مشکل کام ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی اور سب کو کہ سچی اور صحیح توبہ کے راستے پہ ہم آ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے جو ہے نا وہ ہمیں معافی ہو۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد کا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ بتایا اس میں کہ یہ 13 نمبر ہے، مدنیہ صورت ہے، اور اس کی 43
آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، خلاصہ اس کا بیان ہو چکا ہے۔ تو اب پہلا رکوع جو ہے اس کی آیات 1 سے 7 ان کی تفسیر ہوگی، پہلے ان آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسي وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ وَإِن تَعَجَّبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنۃ وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب۔ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم حاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ الف لام را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے کہ تم دیکھو، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے وعدہ تک چلتا ہے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے۔ کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔ اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور پاس پاس اور باغ ہیں انگوروں کے، اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک پیندے سے اگے یا ایک جڑ سے اگے، اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اگر تم تعجب کرو تو اچنبھا تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنائے جائیں گے۔ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے، اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں رہنا
اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، اور ان اگلوں کی سزائیں ہو چکیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی۔ تو یہ جو ہے ترجمہ ہوا۔ اب میں نے انہی آیات کی جو تفسیر لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم را۔ یہاں میم بھی ہے اور جگہوں پہ کوئی 5 صورتیں ہیں جن میں الف لام را ہے، تو اس میں میم بھی، تو یہ مل کے 6 ہو جاتی ہیں۔ اور کفار کے اس بہتان کی نفی فرمائی جا رہی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی سے لکھوا لیتے ہیں نعوذ باللہ، یا کوئی اور ان کا کسی یہود کے ساتھ ہے ان کا کوئی دوستی، تو وہ اس سے لکھوا لیتے ہیں، یا کوئی اور اس قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے کہ نہیں، خود تصدیق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جیسے کہ اور بھی بہت جگہوں پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی اتارا ہوا ہے قرآن، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہی نازل فرمایا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن کتاب یعنی قرآن کو کہا تو قرآن یہ حق ہے، یہی سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، مگر بہت آدمی جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والے یا نہیں لائیں گے اس پہ۔ تو یہ انکار کرنے والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس پہ کہا کہ غور کرو کہ کیسے آسمانوں پہ جو ہم نے آسمان اور باقی جو چاند سورج ستارے جیسے کہ اور بھی جگہ پہ جو پوری کائنات بنائی ہے، تو اس پہ غور کرو کہ اس کا خالق کون ہے۔ اور پھر یہاں خاص طور پہ ذکر کیا کہ جو اتنے بلند آسمان ہیں، دیکھا کوئی غور کرتے ہو کہ اس کے کوئی ستون دکھائی دیتے ہیں آپ کو بغیر ستونوں کے، جو ہے کہ کیسے یہ ہے کہ جو بھی ہے نظام، یہ کوئی کشش ثقل جو ہے اس سے بیلنس کیا ہے، یا انسان شاید پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسے نظام کیسے چل رہا ہے، اور ہر چیز چل رہی ہے، کوئی چیز اس میں ساقط نہیں ہے، تو پھر بھی بغیر کسی خلل سے اربوں خربوں سالوں سے یہ چل رہا ہے، کوئی اس میں خلل نہیں، کوئی اس میں کمی نہیں، کوئی بیشی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز اپنی مقدار کے مطابق اپنے، شاید وہ 19 کا جو ہے کچھ ہم بہت بچپن میں سنا کرتے تھے، ہمارے انکل تھے، ایک 60-65 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ جو چلا رہا ہے، اس کی بنیاد اس کی ہے 19 کا عدد جو ہے اس کی اہمیت، یہ ہمیں کم از کم 60-65 سال سے یہ معلوم تھا۔ اور ایک دفعہ بھی بہت دفعہ کہا کرتے تھے کہ ہر چیز 19 سے ہے، ایوری تھنگ از فرام نمبر 19، اور اس وقت تو ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی صحیح۔ یہ کوئی 20 سال کے قریب میں یو اے میں تھا، تو شاید گلف نیوز یا خلیج ٹائم جو ایک کسی برٹشر غالباً تھا یورپین، اس کا مضمون ہے اس 19 پہ، اور بڑی تفصیل سے اس نے یہ بتایا کہ جی کیسے پوری کائنات کا نظام جو ہے 19 پہ چل رہا ہے۔ 19 کا مطلب یہ ہے کہ بہتوں کے سائز جو ہیں وہ 19 کے ملٹیپل ہیں، ان کی سپیڈ جو ہے وہ 19 اور 19 کے ملٹیپلز میں ہے، ان کے آپس میں فاصلے جو ہیں مختلف، جو گلیکسیز کی بات اگر کریں یا یونیورس کے اور جو نظام ہے جیسے سورج اور ستاروں اور زمین اور ان کی گردشیں، اور ان کا بھی ملٹیپلز 19 کا جو ہے نا وہ آتا ہے اگر کیلکولیٹ کریں، اور بھی بے شمار چیزیں جو ہے وہ 19 سے وہ جو ہے نا، بہرحال یہ بڑا لمبا مضمون ہے، کسی وقت اپلوڈ کروں گا کیونکہ یہ بڑا پرانا، اور میرا ذاتی طور پہ بہت زیادہ 19 سے تعلق ہے، سے پوری زندگی کہ ایسے واقعات ہیں جو آدمی یقین نہیں کر سکتا کہ کیسے کیسے 19 اور 7 یہ دونوں عدد جو ہے یہ میری زندگی کا بہت کئی سالوں سے، 7 تو میرا خیال ہے کوئی وہ بھی 60 سال سے، میٹرک کے امتحان کے بھی نمبر وہ بھی 7 سے شروع ہوتے تھے، تو 7 کے ساتھ اور بھی 2 ڈیجٹ 7 سے کنیکٹڈ،
تو بہرحال یہ الگ مضمون ہے، اس کا میری اپنی زندگی، فیملی اور بچوں اور سب کے ساتھ اس کا تعلق کچھ ہے، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال میں ان چیزوں پہ بہت زیادہ یقین تو کبھی نہیں کیا تھا، اور اسی لیے میں نے بہت کم ہی ذکر کیا ان چیزوں کا پہلے، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ستونوں کے بغیر جو آسمان بنائے ہوئے ہیں، تو ان کی گردشوں پہ اور یہ سب پہ غور کرو، اگر ہٹ درمی نہ ہو اور نیک نیتی سے اور اچھے دل کے ساتھ غور کیا جائے تو یہی نتیجے پہ پہنچے گی کہ اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اس کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس کا کوئی اور شریک ہو نہیں سکتا۔ ایک سے زیادہ شریک ہوں تو کیسے وہ نظام چل سکتا ہے؟ کوئی ملک کا نظام نہیں چل سکتا، گھر کا نظام نہیں چل سکتا، تو ایک جو ہے وہ منتظم ایک ہونا چاہیے۔ ایک سے زیادہ ہوں گے تو خرابی پیدا ہوگی، ان کا آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی یہ تدبیر ہے مفصل، اور اس کی نشانیاں ہیں یہ سب، تو وہی صحیح، تو پورا علم تو اسی کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے ہیں اور اس کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ یہ جو انکار کر رہے ہیں اب تو ان کو سمجھ لگے گی اس وقت جب میرے سامنے پیش ہوں گے تو ان کو حقیقت سامنے آ جائے گی، اور پھر یہ بھی دوبارہ سے پھر اپنی نشانیوں کی طرف جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھیں، میں نے یہ پہاڑوں کا خاص طور پہ ذکر کیا یہاں پہ، اور جگہوں پہ بہت چیزوں کا ذکر ہے، یہاں پہ خاص طور پہ پہاڑ، اور بھی جگہوں پہ ہے یہ پہاڑوں کا ذکر۔ تو یہ فرمایا کہ یہ پہاڑ ایسے ہیں جیسے میخیں گاڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی، اور کسی نے، کئی سائنسدانوں کا کوئی تحقیق اس میں نہیں ابھی تک کی، حالانکہ ہونی چاہیے تھی، کہ یہ میخیں اس لیے کہ یہ زمین کی جو موومنٹ ہے یہ ہموار اور اسموتھ ہو، جھٹکے نہ لگیں، زلزلے نہ آئیں، کہ آپ اس کے اوپر رہ ہی نہ سکتے اگر یہ شاید پہاڑ نہ ہوتے۔ یہ میں کوئی 92 کی بات ہے، 1991 اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں اٹلی گیا، ماربل جو ہے وہاں سے خریدنا تھا، سلیکشن کرنی تھی پہلے، بہت زیادہ کوانٹٹی ماربل، بہت بڑا پروجیکٹ۔ تو وہ وزٹ کرارا جگہ ہے جہاں اور بھی جگہوں پہ اور یہاں بھی، اور ایک پہاڑ جو ہے وہ پھر سلیکٹ کیا اس کا سیمپلز اور وغیرہ۔ تو کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ پہاڑ نہیں تھے، میں نے وہ لوکل تھے ان کو پوچھا کہ یہ جگہوں پہ جہاں پہاڑ نہیں دکھائی دیتے تو ایسے ہی کہتے نہیں یہ سب پہاڑ تھے، یہ سب ختم ہو گئے، سب برابر کرتی ہے یہ جو کوئریز کر کے۔ تو میں نے پھر آ کے واپس تو انہوں نے کافی ڈیٹیلڈ مضمون لکھا، ماربل صرف اس چیز کے نہیں، ماربل کیا ہے، کوالٹی ٹیسٹنگ اس کی اور سلیکشن اور اس کو لگانے کے کیا کیا طریقے، اور بڑا یہ خاص قسم کے ماربل 1 میٹر اور 2 میٹر سائز کے دیواروں پہ لگنے تھے، اور ایسے ہی، اور یہ آرمڈ فورسز آفیسرز کلب UAE کا جو اس کے لیے، اور بہت ہی خاص، بہت اسپیشل پروجیکٹ تھا۔ تو وہ میں نے لکھا اس میں ایک یہ بھی چیز کہ یہ جو پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ ایک تو انوائرمنٹل امپیکٹ، اور وہاں اتنی ڈسٹ تھی، اتنی گھروں میں ہر ایک جگہ اوپر ماربل کی ڈسٹ تھی، پانی جو ہے وہ بھی وائٹ، ماربل سے وائٹ تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑا ڈینجرس ہے، تو اس کا کوئی سائنسدانوں نے کوئی اس کا سوچا، حل کیا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، موسموں پہ امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس وقت قرآن کی آیت میرے ذہن میں نہیں تھی، حقیقتاً سچی بات ہے، مگر میں نے یہ کہا کہ آئنسٹائن کا مجھے یاد تھا کہ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ یو کین ناٹ موو یور فنگر وداؤٹ ڈسٹربنگ دا ہول یونیورس۔ تو یہاں تو میں نے کہا پہاڑ ڈسٹرب کرنا ہٹا ہی دیے، کاٹ دیے، تو اس کا کیا اثر ہوگا یونیورس پہ، اور جو زلزلے ہو سکتے ہیں، موسمی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سائنسدانوں پہ اس پہ غور کرنا۔ یہ 91-92 کی بات ہے، یہ جب میں نے یہ پیپر لکھا تھا، پیپر پبلش تو نہیں ہوا تھا مگر جو سرکولیٹ کافی کیا تھا ڈپارٹمنٹس میں، اپنے ڈپارٹمنٹ دوستوں میں، کیونکہ ملٹری میں ہونے کی وجہ سے ہم کر نہیں سکتے تھے پبلش، آسان نہیں تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ پہاڑ بنائے کہ زمین جنبش نہ کرے، میں نے نہریں بنائیں،
اور انہیں پانی چلایا آپ کی کھیتی باڑی کے لیے، اور ہر قسم کے پھل جو ہے وہ اور اس میں پیدا کیے درختوں میں، اور یہ بھی کہا کہ یہ پھل ہر دو دو قسم کے ہیں، نر اور مادہ، تاکہ وہ ان کا آگے چلتا رہے یہ سلسلہ۔ اور رات اور دن، خاص تو کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رات اور دن۔ رات اور دن بھی یہ دیکھے کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین، اور صرف خوبصورت نہیں، کتنے فائدے ہیں اس کے۔ رات کے کیا فائدے ہیں وہ آپ گننے بیٹھ جائیں تو وہ آپ مشکل ہے گننا۔ صرف یہ نہیں سونا آرام کرنا نہیں ہے، پودوں کے لیے کتنا ضروری ہے، نباتات کے لیے رات کتنی ضروری ہے، انسانوں کی صحت اور اس کے آرام کے لیے بھی کتنی اہم ہے۔ اور دن جو ہے اس کے فائدے آپ دیکھ لیں کتنے ہیں، کام کاج کرنے کی، اور اس کے علاوہ پھر کھیتی باڑی، درختیں، سورج کی روشنی کی اہمیت ہر انسان کے لیے بھی، وٹامن ڈی، اور ایسے کھیتی اور باڑی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی کوئی چیز۔ پانی اور یہ رات اور دن کی جو فضیلتیں ہیں اور سارا نظام، تو یہ اسی سے چلتا ہے، حیات نباتاتی اور انسانی اور حیوانات اور سب اسی پہ منحصر ہے۔ تو بے حد اہمیت ہے رات دن، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دن چڑھے تو رات گزر گئی تو اس کا شکر ادا کریں، دن ڈلنے لگے تو دن کا شکر ادا کریں کہ دن خیریت سے گزر۔ روز روٹین بنا لینی چاہیے ہر انسان کو کہ رات اور دن کا شکر ادا کریں، کتنا ہے میں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی شکوہ کرتا ہے، کچھ جگہ ڈائریکٹ کچھ جگہ انڈائریکٹ بتا کے کہ جی کیوں احسان نہیں مانتے، کیوں میرا شکر نہیں ادا کرتے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین تخلیق ہے اور اس کی نشانیاں ہیں، اور انسان کے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں، اور زمین کے مختلف قطعے بنائے ہیں، کوئی سرد ہے تو کوئی گرم ہے، تو کوئی پہاڑی ہے تو کوئی میدانی ہے، تو کہیں پانی زیادہ ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں مختلف، ہر ایک جگہ کی اپنی خاصیت ہے، اپنی افادیت ہے، وہاں لوگوں کے بھی رہنے کے لیے ضروریات ان کی مہیا کی گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یکسانیت نہیں ہے کہیں بھی، دیکھیں کتنی ویرائٹی ہر ایک جگہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ہی درخت کی اگر دو اس کے ہیں بنیادیں، یعنی دو نیچے سے وہ دو اس کے تنے ہیں، تو اس کا اوپر جو پھل ہے دونوں کا مختلف اور ذائقہ مختلف، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک وہی پانی مل رہا ہے، وہی نیچے سے معدنیات مل رہی ہیں، سب کچھ، مگر پھل مختلف، ان کا ٹیسٹ مختلف۔ اور ایک ہی باغ کے جو ایک ہی قسم کے پھل ہیں ان میں مختلف درخت ہیں، ان کا ہر کسی کچھ نہ کچھ فرق ان میں بھی آپ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کہتا ہے کہ غور کرو، یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ایسے ہی آٹومیٹک ایسے نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی کار فرما ہے، یہ سب کچھ نظام جو چلا رہا ہے تو جو اللہ ہے۔ تو پھر انگوروں کے اور کھجور کے پیڑ اور کھیتی باڑی اور دیگر چیزوں کا اللہ تعالیٰ نعمتوں گنواتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چاند ایک چیزیں آپ گن ہی نہیں سکتے میری نعمتیں، کہ بیٹھیں سال بیٹھ کے گنتے رہیں تو آپ گن نہیں سکیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گنے نہیں، گنیں، شکریہ ادا کریں، ایک 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 جتنا ہو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے۔ کسی وقت الگ سے مضمون میں اپلوڈ کروں گا کہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا اور صبر کرنا، یہ دونوں انسان بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ ایسے صورتیں ہیں جہاں بھی یہ ذکر آتا ہے، تو کئی دفعہ یہ ذکر میں نے کیا ہے کہ یہ دونوں انسان کے بہترین ٹولز ہیں جس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، یہ صبر اور شکر، یہ انسان کو ایکٹیو رکھنا چاہیے دونوں کو اپنے ذہن میں، اور سکون کی زندگی اسی میں ہے۔ اور فرمایا کہ جو عقل والے ہیں اور جو دھیان دیں میری نشانیوں کو اور غور سے سوچیں سمجھیں، تو ان کو یہی نتیجہ ملے گا کہ ان سب کا خالق ایک ہی ہے، واحد، اور وہ اللہ ہے۔ اور بے شک ان سب عقل والوں کے لیے تو نشانیاں ہیں، بے عقل جو ہیں ان کے لیے تو سوچیں گی نہیں، اس طرف کوشش ہی نہیں کریں گے سوچنے کی۔ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب اگر ہو، یا ان کو اگر تعجب یہ ہے کہ جی یہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، یہ تو تعجب تو ان کو یہ ہونا چاہیے کہ کیسے نہیں اٹھائے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھے کچھ بھی نہیں تھے، تو آپ تو پھر بھی ان کی کہتے ہیں کہ ہڈیاں ہوں گی تو گلی سڑی اور یہ وہ، پھر ان سے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کو بنانا۔ تو تعجب تو اس بات پہ ہے اگر کوئی کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتا دوبارہ۔
تو یہ جو ہے ان کو ایک قسم کی نصیحت کی کہ یہ مانو کہ دوبارہ اٹھائی جاؤ گے، دوبارہ حساب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہ کرو۔ یہ تو ایسے ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسی سے انکار کر دو کہ اللہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا، تو یہ اپنے رب سے اصل میں منکر ہو رہے ہیں۔ اگر اس کا انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، نہیں اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا، تو پھر آپ کے ہی منکر ہو رہے ہیں یہ۔ اور وہ جو متکبر ہیں یہی جو انکار کر رہے ہیں، اور ان کی گردنوں میں توق ہیں، توق اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں کہ اب یہ مطیع ہی رہیں گے، جیسے کوئی قیدی ہیں، جیسے یہ پچھلوں کی جو ہمیشہ وہی زندگی کے جی ہمارے پچھلے باپ دادا نے یہ کیا، تو یہ اسی میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے جو دلوں پہ بھی مہر لگا دیتا ہوں، تو یہ پھر ان کا ٹھکانہ صرف دوزخ ہی ہوگا جہاں ہمیشہ رہیں گے، اور رحمت اور معافی جو ہے ان کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ جو ابھی کہتے ہیں کہ جو عذاب جلدی لے آؤ، اس میں کیوں تاخیر کیوں؟ اگر آپ نبی سچے ہی ہیں تو یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں عذاب آئے گا تو پھر لے آؤ کبھی۔ اتنی حد تک سرکشی جو ہے وہ ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عذاب ان کے کہنے پہ نہیں آئے گا، کب آنا ہے وہ میرا وعدہ ہے، وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، تو تبھی آئے گا جب وعدہ کا وقت آئے گا۔ اور بے شک جو ظلم کر کے جو ہے وہ معافی بھی نہ چاہیں گے، توبہ بھی نہ چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو پھر بڑا سخت ہے۔ اور کافر آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی جو نشانیاں ہیں یا معجزات ہیں وہ کیوں نہیں آتے؟ تو آپ ان کو کہو کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، بشارت اور خوشخبری دینے والا ہی ہوں، اور جو بھی پیغام وہی ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں۔ باقی جب معجزہ کوئی اللہ تعالیٰ دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یا میرے پاس میں نہیں ہے، تو جب کوئی ہوگا تو پھر میں وہ بتا بھی دوں گا، وہ بھی معجزہ بھی دکھا دوں گا۔ تو یہ یہاں ان آیات کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 7 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 8 سے 18 آیات کی تفسیر ہوگی۔ پہلے ان آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام ولا تزداد وکل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وإذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لهم من دونہ من وال، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، ویرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال، لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، قل هل یستوی الاعمی والبصیر
ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما من ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، اور چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا بلندی والا۔ برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے۔ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم الہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو، اور باری بدلیاں اٹھاتا ہے، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوئے ہیں، اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ اس کا پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے خواہ مجبوری سے۔ ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام۔ تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ۔ تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے؟ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور بینا، یا کیا برابر ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا؟ کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا ہو؟ تو ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جاگ اٹھا لائی، اور جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنا ہے یا اسباب بنانے کو، اس سے بھی ویسے ہی جاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ حق و باطل کی یہی مثال ہے، تو جاگ تو
تیزی سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑوانے کو دے دیتے۔ یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ اب میں نے تفسیر جو لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا انہی آیات کی۔ فرمایا کہ اللہ کو علم ہے کہ جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، اور وہ پیٹ کیسے گھٹتے اور بڑھتے ہیں، یا حمل کے ایام کتنے ہوں گے، اور جب بھی حمل ہوتا ہے کسی میں تو وہ اس کی اہلیت کیا ہوگی، اس کی قابلیت کیا ہوگی، انسانوں کا ذکر اگر کرے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ صرف یہی معلوم ہو جانا جو آج کل ہے کہ جی مادہ ہے یا نر ہے، مگر یہاں تک ہی تو نہیں ہے۔ اللہ کا علم تو اس سے بہت آگے ہے۔ وہ تو یہ بھی ہے کہ اس کا ذہن کیسا ہوگا، اس کا دل کیسا ہوگا، اس کے بے شمار اور چیزیں ہیں جو انسان کے علم کے سے ابھی بھی بہت باہر ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں آئندہ، اس کا جو لکھا ہوا ہے اس کی تقدیر میں۔ تو اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، اور وہ ہر چھپے اور جاننے والا ہے۔ یہ چھپے کو تو نہیں اتنا یہ انسان جان سکا ابھی تک۔ جو چھپے کا مطلب یہ ہے اس نے آگے اس کو کیا اس کی صلاحیتیں ہوں گی، انسان جو پیدا ہونے کے بعد، اور وہ کیا کرے گا، نیک ہوگا بد ہوگا، اس کے اعصاب کیا ہوں گے، اس کی موت کب ہوگی، کتنی زندگی اس کو ملے گی، سب چیزیں کہاں اللہ تعالیٰ کے علم تک نزدیک بھی کوئی نہیں پہنچ سکے گا کبھی بھی۔ بس علم بڑھتا رہے گا، یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اپنا بڑھاؤ اپنا علم، اور دنیا اس لیے پیدا کی ہے کہ جتنا بھی حاصل کر سکتے ہو وہ کرو، مگر پورا علم نہیں کبھی بھی پا سکو گے کسی چیز۔ اپنی زندگی حیات کا نہیں انسان کو معلوم پورا علم، تو اور کسی چیز کا کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑا ہے وہی ہے، بلندی والا اور علم والا۔ اللہ کے لیے ایک جیسا ہے کہ کوئی آہستہ سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی دل میں کوئی سوچتا ہے، یا اونچی آواز سے کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، کوئی اندھیرے میں کچھ کام کرتا ہے یا دن کی روشنی میں کرتا ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ تو کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ تو اللہ نے آدمی کے آگے اور پیچھے کتنی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ موقبات فرشتے جو ہے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جب بھی اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو بچا لیتے ہیں، باہر جاتا ہے تو آگے پیچھے۔ اور یہ حقیقت ہے بالکل۔ زندگی کے مشاہدے آپ نے بھی کیے ہو، میں نے بھی بہت دفعہ کیا کہ جہاں حادثات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کیسے بچے، مگر سمجھ ہی نہیں آتی کس نے پکڑ کے آپ کو بچا لیا۔ گاڑی کے آپ آگے آ جاتے ہیں، گاڑی اچھال کو ایک طرف آپ کو پھینک دیتی ہے، کس نے اٹھا کے آپ کو پھینکا؟ گاڑی کے تو نیچے بھی تو جا سکتے تھے۔ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ایسے۔ دیکھنے والوں کو یقین نہیں کہ یہ کیسے بچ گیا بندہ، معمولی سی چوٹ آئی، عراق میں تھا اس وقت میں۔ تو الحمدللہ یہ اور کئی واقعات آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، کئی دفعہ آپ کو ایسے سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور یہ اللہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، بچاتے ہیں انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے وہ ماننا چاہیے ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد، کہ انسان مانے اور شکر ادا کرے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو یقین شاید آپ نہ کریں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے انسان کو۔ بے شک اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں اٹھاتا یا اس کی قسمت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم یا انسان خود جو ہے وہ کوشش نہ کرے اور محنت نہ کرے۔ اور جب اللہ کی کسی قوم کو سزا کا فیصلہ آ جائے تو وہ پھر بدل نہیں سکتا۔ مہلت اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے، وارننگز، الرٹس بہت زیادہ، مگر جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کسی قوم کو سزا دینے کا تو پھر نہیں وہ ٹل سکتا، اگر اللہ چاہے تو وہ تو ہے ہی نا، مگر کسی انسان کے کہنے سے نہیں وہ ٹل سکتا۔
اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہ ہو۔ آگے آ گیا کہ اللہ چاہے گا تو مددگار اللہ ہی ہے پھر، اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ نافرمان قوموں پر عذاب بھیجتا ہے بجلی دکھا کر، مختلف جو ہے وہ بجلی سے، کڑک سے، جو کہ کسی کے لیے تو رحمت ہو سکتی ہے تو کسی کے لیے کڑک اور عذاب ہو سکتا ہے، اور اس سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ، اور خوف بھی پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ جب بادل آتے ہیں تو خوشی کرتا ہے انسان، مگر جب کڑک اور زیادہ شدت اور سلسلے اور سیلاب کی صورت آ جاتی ہے اور فصلیں برباد ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل بھی وہ لے لیتا ہے۔ تو گرج بھی اس میں گرج جو ہے بجلی، وہ بھی جو ہے جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو عذاب اس پہ گرا دیتا ہے۔ پھر بجلیوں کے عذاب آئے لوگوں، اسی لیے اس صورت کا نام بھی رات ہے کہ بجلی اللہ تعالیٰ گراتا ہے عذاب جن کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہو۔ اور یہ جو کفار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پہ جھگڑتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہیں کہ پچھلی قوموں کی کیسے کیسے عذاب آئے، اور اپنا بھی یہ پیچھے دیکھیں کتنی ان کو عذاب آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، انہوں نے شکریہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو بہت سخت آئے گی۔ یہ اس سے پہلے یہ سیدھے ہو جائیں، ایمان پہ آ جائیں، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا پھر انتظار کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کو تنبیہ فرماؤ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مدد جو ہے نا اسی کو پکاریں۔ یہ کفار اللہ کے سوا جن کو پوجتے اور پکارتے ہیں وہ تو ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، ان کو یہ بتائیں، اور نہ ہی وہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کی پوجا کرنے سے تو ایسے بیوقوف لوگوں کی طرح ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اب بہت اچھی مثال دی کہ یہ بیوقوف جو ہیں، یہ جو کچھ اور لوگوں کو میرے سوا پوجتے ہیں یا ساتھ پوجتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پانی کے سامنے ہتھیلیاں پھیلا کے کوئی بیٹھا ہو کہ کوئی منہ میں ڈال دے گا، جو ان کے بوتے ہیں وہ ان کے منہ میں ڈال دیں گے، جیسے ان کے سامنے آسن مار کے بیٹھتے ہیں کہ ان کے جولیوں میں یہ کو ڈال دیں گے وہ، یا ان کی مدد کر دیں گے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پانی آدمی سامنے رکھ کے تو بیٹھا رہے گا، خود بخود منہ میں نہیں جائے گا۔ تو بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، مگر جنہوں نے مثالوں سے سیکھنا ہو وہی سیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذہن اور دل کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جو ہیں ان کے تو دعائیں جو اگر کریں گے بھی کچھ مغفرت کی کچھ ایسا تو نہیں قبول ہوں گی جب تک یہ دل کی پاکیزگی نہ ہو اور ذہن ان کے صاف نہ ہو، اور یہ جو پرستش میرے علاوہ کر رہے ہیں اس کو نہ چھوڑے، اللہ آخرت پہ یقین جب تک نہ کریں گی تو ان کی دعائیں بھٹکتی ہی رہیں گی، کوئی بھی دعائیں کریں گی ان کی کوئی قبولیت نہیں۔ اور یہاں پہ یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا، تطہیر، پاکیزگی اختیار کرنا بڑا ضروری ہے۔ دعائیں مانگتے رہیں مگر وہ برے کام جو آپ کر رہے ہیں وہ نہ چھوڑیں، کہاں دعائیں قبول ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو، جس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہو اس کا اہل تو بناؤ، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تو بناؤ، مگر کوشش تو کرو۔ جیسے پہلے اس سے آ چکا ہے کہ آپ کوشش بھی نہیں کرتے، آپ اہل بھی نہیں ہیں، تو پھر دعائیں مانگتے رہو گے تو پھر کہاں، وہ تو بھٹکتی رہیں گی ایسی دعائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے میرے آسمانوں میں ہیں اور زمین پہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ مجبوری میں کریں یا خوشی میں کریں مگر کر رہے ہیں۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہر چیز، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے، بلکہ یہاں تو فرماتا ہے سائے بھی سجدے کرتے ہیں۔ سایہ کم ہوتا ہے بڑھتا ہے، یہ بھی ایک مثال ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ آگے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ ہی ہے، پرچھائیاں یا سائے آفتاب کے ارتفاع اور نزول کے ساتھ ساتھ دراز یا کم ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں، چیزوں کے سائے بھی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کو فرماؤ کہ کون ہے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا، یہ تو جانتے ہی ہوں گے مگر یہ جواب نہیں دیں گے۔ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے مگر جواب نہیں دیں گے، تو آپ ان کو جواب دے دیں کہ وہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا۔ اے نبی، آپ ان سے یہ بھی پوچھو کہ یہ سن کر بھی ان کا بنانے والا اللہ ہے تو انہیں کیوں
اللہ کے سوا مددگار یا حمایتی پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر اللہ ہی ہے تو پھر کیوں اس کے سوا اور کو پوچھتے ہیں کہ کوئی اور بھی ان کے مددگار یا حمایتی ہیں؟ جو اپنا برا بھلا نہیں کر سکتے، جو ان کے بت ہیں جن کو پوجتے ہوں، یا جس کو بھی پوجتے ہو، ستاروں کو پوجتے ہیں، فرشتوں کو پوجتے تھے، اور کسی کو بھی اور کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، تو وہ تو خود اپنا برا بھلا نہیں کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہیں، تو یہ کیا مدد کریں گے ان کی؟ تو ان سے یہ بھی فرماؤ کہ کیا برابر ہو جائیں گے؟ کوئی اندھا اور کھیارا جو ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ اور ان کے بت برابر ہو سکتے ہیں، یا جن کو بھی یہ پوجتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اجالا اور اندھیرا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اللہ اور ان کے جن کو پوجتے ہیں اللہ کے سوا، وہ بھی برابر نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو جن کو شریک بناتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے کسی چیز کا بھی دنیا کا؟ جو کائنات اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی طرح اپنا شریک بنایا ہے اس سارا کائنات کا نظام چلانے میں؟ بالکل نہیں۔ تو کیا ان میں عقل نہیں پھر کہ یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہر چیز کا بنانے والا اگر اللہ ہے، خالق وہی ہے، چلانے والا وہی ہے، وہی اکیلا ان سب چیزوں پر غالب ہے؟ تو اللہ نے آسمان سے پانی اتارتا ہے زمین پہ، اور پھر ندی نالے اسی کے حکم سے چلتے ہیں، جہاں ضرورت ہو پانی کی وہ زمینوں کو پانی ڈلاتا ہے، اور تیز بہتے ہیں پانی جب۔ تو ایک جاگ اوپر، یا ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ حقیقت اور باطل اور حق کی۔ تو پانی کے اوپر جاگ، جب پانی بہت تیز سے چلتا ہے پہاڑی علاقوں میں تو گزرتا ہے، تو وہ اوپر جھاگ آ جاتی ہے، پانی بالکل سفید ہوتا ہے، اوپر جھاگ سی آ جاتی ہے۔ تو وہ جھاگ وقتی کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، جب میدانوں میں آتے ہیں تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے، تو پانی جو ہے وہ رہ جاتا ہے، جو زمین میں جو اصل ہے وہ زمین لے لیتی ہے اس پانی کو۔ تو یہی کام آتا ہے پانی، اصل یہ پانی ہے جو حق ہے، جو اور باطل جو تھا وہ جاگ وہ بٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آپ کے جو بت ہیں جن کو یا جن کو بھی آپ پوجتے ہیں، جو اس جاگ کی مانند ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کچھ وقت تک شاید یہ فائدہ دیں گے، جو وہ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ تو تھوڑی مدت کے بعد انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، تم نے بھی ختم ہو جانا ہے، کہ ان میں سے کسی نے نہیں باقی رہنا۔ تو باقی رہے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اور حق اور سچائی۔ اور پھر مثال دی زیورات کی، کہ زیورات جو بٹی میں جو بناتے ہیں، تو وہ بھی کوئی بھی زیورات سونا ہے یا کوئی اور، تو جب اس کو بھی پگھلاتے ہیں تو اس کو بھی ایسے میل کچیل اور جاگ سی آ جاتی ہے، جو اصل دھات کی خاصیت نہیں ہوتی، تو وہ بھی اتار کے تو وہ پھینک دیتے ہیں، کیونکہ یہ کام کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کے جو بت اور جن کو پوجتے ہو ان کی بھی حیثیت ایسے ہی ہے کہ ان کو پھینک دینا چاہیے آپ کو، کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، وہ اصل نہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ حق ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ نبی کے رسالت۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ حق و باطل کی یہی مثال ہے، کہ حق تو قائم رہتا ہے، جیسے پانی زمین کے نیچے اور کھیتوں میں چلا جاتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے، اور جاگ جو ہے وہ پانی کے اوپر کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور باطل کی مانند، اور ایسے ہی باطل کی مانند جاگ ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی سونا یا کوئی اور دھات تو باقی رہتی ہے، مگر اس کے اوپر جب وہ جاگ ہوتی ہے یا اس کو میل کچیل سمجھیں، وہ تو اتار کے پھینک دیا جاتا ہے، تو وہ باطل کی مانند ہے جو مٹ جاتا ہے۔ پانی یا سونا وغیرہ تو باقی رہتا ہے جو لوگوں کے کام کی چیز ہے، اور جاگ مٹ جاتی ہے یا پھینک دی جاتی ہے۔ تو اللہ یوں ہی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ سب جو ہے اس سے سبق لیں، خاص طور پہ کفار اور ہمارے لیے بھی، کہ یہ مثال بہت اچھی ہے کہ حق کی ہے۔ جو باطل کسی وقت آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس میں چمک کے لوگوں کے پاس بہت مال دولت اور عہدہ ہے اور سب کچھ، مگر ہیں بد کردار لوگ۔ تو بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنا ہے ان کا، بڑا رشک آتا ہے کہ بعض اوقات کہ جی ہمیں کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی مثال دے رہا ہے کہ ان کا بڑا وقتی طور پہ ان کو یہ ملا ہے، اور آپ دیکھ لیں گے یہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے، آخر انجام ان کا اچھا نہیں ہوتا، انجام ان کا دنیا میں بھی ان کو ہوگا، سزا ہوگی، اگر کسی کو نہیں بھی ہوتی تو آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی۔
تو اللہ یوں ہی مثالیں دے کر کفار کو اور سب لوگوں کو یہ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل میں تمیز کریں۔ جن لوگوں نے حق یعنی اللہ کا حکم مانا تو انہی کے لیے بھلائی اور کامیابی ہے، اور جنہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا اور باطل عقائد پر قائم رہے تو ان کے لیے بھلائی نہ ہوگی۔ بہت بہت شدید تنبیہ ہے سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ اللہ کے احکام جو ہیں اور قرآن کے احکام ہیں، یہ ہے حق، اور اس حق پہ اگر قائم نہ رہے تو پھر کوئی بھی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس سزا کا وہ حقدار ہوگا پھر۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ اگر جو کچھ بھی زمین میں خزانے ہیں، بلکہ اس سے بھی وہ دگنے اگر ان کی ملکیت ہو تو وہ لے آئیں گے، تو ان کی سزا کم نہیں ہوگی، ان کا آخرت کا عذاب ہو یا اگر دنیا میں بھی عذاب ہے تو جب عذاب آ جائے فیصلہ تو پھر وہ جو مرضی لے آئیں کچھ، اس سے عذاب نہیں ٹلے گا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اور وہ سب کچھ اللہ کو اپنی جان چھڑوانے کے لیے پیش کرنا چاہیں گے بھی، تو پھر بھی دنیا کا عذاب جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو پھر وہ ان کے کہنے پہ نہیں ٹلے گا۔ اللہ چاہے تو اللہ ٹال دے جیسے کہتے ہیں، مگر ان کے کہنے، ان کے مال دولت پھینکنے سے اور لانے سے اور وہ اس سے نہیں ٹلے گا، تو ان کا حساب تو پھر بڑا برا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے، تو جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس انجام سے، آمین۔ تو ختم ہوتی یہاں ان آیات کی تفسیر، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 18 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 19 سے 26 آیات کی تفسیر ہوگی۔ پہلے ان آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ تو یہاں تلاوت ہوئی، صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ تو کیا وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، وہ قول باندھ کر پھرتے نہیں، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے یا ظاہر کچھ خرچ کیا، اور برائی کے بدلے بلائی کر کے ٹالتے ہیں، اور نہیں انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ اور
بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا، اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے، اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہی ہے، اور ان کا نصیبہ برا گھر۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر نازاں ہوئے یا اترا گئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں مگر کچھ دن برتنا یا کچھ دن کا فائدہ اٹھا لینا۔ تو یہاں ترجمہ ہوئے ان آیات کا۔ ابھی میں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اس رکوع کی ساری آیات بے حد اہم ہیں۔ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، کیا نیک اعمال ہیں اور کون سے برے اعمال ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے یہاں 12 اوصاف بیان فرمائے ہیں جو ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور کہ اگر ان پر ایمان کے ساتھ عمل فرمایا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بشارت دے رہا ہے کہ یہ ہیں جنتی لوگ۔ فرمایا کہ کیوں غور نہیں کرتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اترا ہے، یعنی قرآن کریم، وہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو اس کو نہیں مان رہے، ان کی مثال تو اندھوں جیسی ہے کہ قرآن کے نور ہدایت کو بھی یہ نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن سے نصیحت تو وہی لیں گے جو دھیان اور عقل کے ساتھ اسے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخرت میں کامیاب لوگ تو وہ ہوں گے جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ وہ اللہ سے کیا عہد کہ وہ صرف اسی کی ہی عبادت کریں گے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کسی سے عہد باندھ کر اس عہد کی پابندی کرتے ہیں اور بد عہدی نہیں کرتے، وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس سے قرابت داروں سے قطع رحمی نہ کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، ایمانی رشتوں کا بھی لحاظ رکھنا شامل ہے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب آخرت کی برائی یا عذاب سے اندیشہ رکھتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اپنے احتساب خود کرتے رہتے ہیں، خود احتسابی۔ اور وہ جو مصیبتوں، بیماریوں اور تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے صبر و نیک اعمال کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا کچھ ظاہراً خرچ کرتے ہیں یا کچھ دکھا کے خرچ کرتے ہیں۔ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، مگر وہ دونوں میں کچھ آگے احادیث میں آتا ہے کہ جو فرائض ہیں ان کو تو دکھا کے اور کھلے عام ظاہراً، اور نوافل وغیرہ اپنے صدقات، نوافل جو نفلی ہیں چیزیں، ان کو اگر زیادہ بہتر ہے کہ ان کو ظاہر نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ انسان کی اپنی نیت پہ بھی ہے کہ کس نیت سے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اگر تو نیت یہ نہ ہو کہ اس نے کوئی تکبر کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے یا کچھ ایسا، تو وہ تو اور بات ہے، مگر اس لیے ہو کہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو، اس کے گھر والوں، بچوں، اولاد کو ترغیب ہو، اس کی نمازیں دیکھ کے یا اس کے صدقات کو دیکھ کے تو ان کو بھی شوق ہو، یا دوسرے دوست احباب ملنے والے ان کو بھی شوق ہو، تو اچھی نیت ہوگی تو قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ مگر اگر نیت یہ ہو کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں اور اس کی شان بڑھے لوگوں میں، اور یہ تو پھر نیت پہ ہے نا، یہ تو ایسی نہ نمازیں ہیں، نہ کوئی روزے ہیں، نہ کوئی اور صدقات زکوٰۃ، جس میں دکھاوا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہو، تو وہ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ ان کی قبولیت کا۔
بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرے جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، یہ دعا یہی کرنی چاہیے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے جن سے قبولیت میں فرق آ جائے۔ تو ایسے لوگ جو اچھے نیک کام کرتے ہیں اور برائی کے بدلے بلائی جو ہے وہ لوگوں سے کرتے ہیں یا برائی کو بلائی سے ٹال دیتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جی ان کے لیے کامیابی ہوگی اور آخرت کا گھر جو ہے ان کے لیے ہوگا، جنت ہوگی، بسنے کے باغ وہاں پہ ہوں گے، اور جو اس کے لائق ہوں گے ان کے باپ یا دادا بیبیوں اور اولاد میں سے جو بنیادی طور پہ تو وہ لائق ہوں گے جنت میں، مگر ان کا درجہ اتنا نہیں ہوگا تو ان کا درجہ بڑھا کے تو ان کے جو دوسرے ہیں جو اوپر والے درجے میں ہوگے ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یعنی والد کا درجہ زیادہ ہے تو اولاد اور بیوی اور ان کے کم ہیں، مگر ہیں وہ انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے جنت کو نچلے درجے میں، تو ان کے درجہ تو بڑھا دیے جائیں گے، واللہ عالم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ملا دوں گا میں اپنے آپ کو اپنے جو اہل خانہ ہیں تو ان سے تو جنت میں، تو یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے سب لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو جنتی ہوں گے ان کے فرشتے جو ہے ان کو سلام سلام کہیں گے، ان کا استقبال ہوگا، اور یہ ان کے صبر کا بدلہ کہ انہوں نے اپنی خواہشات جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حدود جو بھی ہیں اس کے اندر رکھا اپنی خواہشات کو، اور یہ آخرت کا گھر جو ان کو ملا یہ ان کے صبر کا نتیجہ کہ انہوں نے صبر کیا، اپنی خواہشات پہ صبر کیا، اپنے باقی جو بھی زندگی کے معمولات تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے وہ زندگی گزاری، تو یہ ان کے صبر کا بدلہ۔ صبر کی بہت اہمیت ہے، اور یہاں بھی دیکھیں صبر کی آخری یہی کہا کہ ان کے صبر کا بدلہ ہے۔ جو خواہشات کو بھی کنٹرول کرتے ہیں وہ صبر ہی ہے ایک قسم کا کہ اپنی خواہشات پہ صبر کرتے ہیں۔ تو جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں اور ان کو قطع نہیں کرتے، اگر قطع ہوئے ہوں تو ان کو جوڑتے ہیں، اور زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، کسی سے بھی جھگڑا لڑائی فساد مار کٹائی کسی کے حقوق سلب کرنا دوسروں کے، تو یہ سب فساد میں آتے ہیں۔ تو یہ جو اگر کوئی کریں تو ان پہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان کے نصیبہ میں آخرت کا برا گھر ہے۔ تو پہلے جو 12 صفات ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دی، بشرط کہ وہ انٹینشن نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جتنا رزق کشادہ کرے، جس سے چاہے جتنا تنگ کرے، تو یہ بھی مال سے بھی ہے، مگر رزق تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، جن کے مال اچھے ہیں یا نہیں اچھے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق چلایا اور اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھا اور اس پر نازاں رہے یا تکبر کرتے رہے، مگر یہ خیال نہ کیا کہ دنیا کی یہ زندگی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں تو بس کچھ دن ہی برتنے کے ہیں اور فائدہ اٹھانے سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ تو ایسے لوگوں نے تو پھر اپنا آخرت اپنی خراب کی، اور ان کا تو وہ خسارے میں ہوں گے آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نقصان میں ہیں ایسے لوگ، اور ان کا انجام تو پھر وہی ہے جو بتا دیا کہ جو دوزخ کی آگ، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ تنبیہ بھی دی جا رہی ہے کفار مکہ کو بھی، ہمیں بھی ان حالات میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں تو جس سے چیز سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں، جن چیزوں کو کرنے کا کہا ہے خاص طور پہ جو 12 چیزیں یہاں مینشن کی ہوئی ہیں، اس میں بہت ایمان والوں کے اوصاف ہیں، اور جگہوں بھی بیان کیا ہوا ہے یہ جو ایمان والوں کے اوصاف ہیں، مگر یہاں جو 12 ہیں یہی کافی ہیں، انسان اگر ان پہ پابندی سے عمل کر لے تو بہت اہم ہے۔ یہ رکوع، تیسرا رکوع، یہ آیات بے حد اہم ہیں، بار بار پڑھنے والی ہیں تاکہ آدمی توجہ کرے ان پہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے، جو کہ جس کی وجہ سے انسان حقدار ہو جائے گا انشاءاللہ جنت کا۔ تو یہاں تفسیر ان آیات کی ختم ہوتی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 26 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 27 سے 31 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے انہی آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جميعا افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ اس طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں گزریں کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس میں پہاڑ ٹل جاتے، اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس میں پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرنے لگتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کی طرف اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں کو ہمیشہ ان ایذا کے لیے کے کیے پر سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اب ان آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا، یہ 27 سے 31۔ کافروں کو جب عذاب کی تنبیہ سنائی گئی تو کہنے لگے کہ اللہ کیوں ایسی نشانی نہیں اتارتا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ ہی سچے نبی ہیں اور قرآن اللہ ہی کی طرف اترا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کو فرما دیجئے کہ بے شک اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے، اور جو اس کی خواہش رکھے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا
اور وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل جو اللہ کی یاد میں چین اور سکون پاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور کوشش کرے گا اس کی، تو دل کو اللہ تعالیٰ ان کے چین اور سکون ان کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہی کو راہ دکھائے گا جن کی خواہش ہو، جو اس کے لیے کوشش کریں گے۔ تو یہ بہت جگہوں پہ اور بھی فرمایا، تو یہ بھی بہت اہم ہے یہاں پہ بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دے گے جو ہدایت کے لیے کوشاں ہیں اور ہدایت کے طالب ہوں گے۔ تو انہی کو دل کا چین بھی انہی کو ہی ہوگا جن کے اندر پاکیزگی ہوگی اور جن کی خواہش ہوگی اور ہدایت لینے کی اور نصیحت پہ ہوں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ دل کا سکون جو ہے وہ مال دولت ان چیزوں سے نہیں آتا، بلکہ کس سے آتا ہے؟ وہ اللہ، یہ جو اوصاف 12 بیان کیے ہیں اس سے پچھلے رکوع میں، کہ وہ جن کے وہ صالحین جن میں وہ 12 ہوں، تو ان کے دل کو سکون ہوگا اور چین ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام، جو بڑے بڑے احکام ہیں ان پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ مانگتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کوئی معبود نہیں بنا لیتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ وہ ہیں جو جن کے لیے پچھلا گھر وہ ہوگا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فرماؤ کہ آپ سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں جن پر ہم نے نبی اور رسول بھیجے، اور وہ جنہوں نے ان کا انکار کیا، ان کا کیا حال، ان کا کیا انجام ہوا۔ اب ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہے کہ یہ تو رحمان کے نام سے بھی منکر ہو رہے ہیں، یعنی کفار مکہ جو ہے۔ تو آپ ان کو تنبیہ فرمائیے کہ میرا رب وہ ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے، اور میں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور میں اپنے رب کے سوائے کسی کی بندگی نہیں کروں گا۔ میں اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ یہ کفار جو آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی ایسا قرآن نازل کرتا جس سوچ کر پہاڑ چل پڑتے، یا ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے، یا زمین پھٹ پڑتی، یا مردے باتیں کرنے لگتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ کفار مکہ جو مطالبہ کرتے تھے معجزہ کا، کوئی نشانیوں کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی معجزہ اگر دکھا دیتے، ان کو جو بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ بھی دکھا دیتے تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو یہ انہوں نے انکار ہی کرنا تھا اس کے بعد بھی۔ تو یہ ہے کہ اگر پہاڑ جو ہے وہ چل پڑتے، یا ٹوٹ پھوٹ ہو جاتا، یا زمین پھٹ جاتی، یا مردے باتیں بھی کرنے لگ جاتے ان کے سامنے، تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بلکہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے وہ چاہے تو راہ سیدھی دکھائے، جسے چاہے تو گمراہ کرے، مگر اس کے بھی قوانین اور رسولوں کے مطابق۔ ایمان والے کیوں مایوسی میں آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے فرمائیں کہ کفار پر کوئی ایسی نشانی بھیج دے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔ ان کی تسلی، ان کو تسلی دیں، یہ جو اب گھبراہٹ اور تھکے ہوئے ہیں ایمان والے، ان پہ بڑی مصیبتیں تکلیفیں آئی ہیں اور آ رہی ہیں، تو ان کو آپ تسلی دیں کہ یہ پہلے بھی امتیوں پہ ایسے ہی ہوا تھا، اور یہ بہت ایذا جو ان کو دی جا رہی ہے، یہ آپ صبر کریں اور برداشت کریں، تو انشاءاللہ جلدی جو ہے یہ ان کی پریشانی دور ہوگی۔ اور ان کے گھروں کے نزدیک یہ جو گمراہ ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا، جو یہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، یا جو مومنوں کے ساتھ یہ سلوک بد سلوکی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا جو ہے نا ان کو بدلہ دے گا۔ اور یہ ہے کہ ان کے گھروں کے نزدیک اس طرح ہوگا، یا ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 31 آیات کی تفسیر ہو چکی۔
ابھی 32 سے 37 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے انہی آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينكر بعده قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیہ ادعو والیہ مآب وکذلک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اہواءهم بعد ما جاءك من وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں تک ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ تم فرماؤ ان کا نام تو لو، یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں، یا یوں ہی اوپری بات، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے اور راہ سے روکے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ انہیں دنیا کی جیتے عذاب ہوگا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ احوال اس جنت کا کہ یہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ، اور اس کا سایہ ڈر والوں کو تو یہ انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعض سے منکر ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے، اور اسی کی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ سنایا۔ اور اے سننے والے، اگر تم ان کی خواہشات پر چلے گا اور اس کے
اور بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ کوئی تیرا حمایتی ہوگا اور نہ بچانے والا، اور بے شک بس یہاں تک ہے اس کا ترجمہ۔ تو اب انہی آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ سے اگلے رسولوں کی بھی ان کے امتیوں نے ہنسی اور مذاق کیا، ان کی دعوت کا انکار کیا، تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دے رکھی ہے یا مہلت دی ہوئی ہے، اور پھر انہیں پکڑوں گا، جیسے کہ پہلے بھی امتی جو رسولوں نے ان کے امتیوں نے انکار کیا تھا ان کو بھی ڈھیل دی تھی، پھر ان پہ عذاب دیا تھا۔ تو آپ نے نہ دیکھا کہ میں نے نافرمانوں کو کیسے ان کو عذاب دیا، پچھلی قوموں کو، تو یہ آپ بھی دیکھیں، ان کو بھی ڈرائیں، کفار مکہ کو بھی، کہ ان پہ کیسے عذاب ان پہ آیا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو آپ کے لیے بھی تسلی ہے کہ ان کی بھی پکڑ ویسے ہی ہوگی اگر یہ ایمان نہیں لاتے، جو بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو کیا ان کے بت اللہ تعالیٰ کی طرح ہیں جو کہ ہر جان کی خبر رکھتے ہیں؟ تو اب یہ بات پھر کہ جن کی بتوں کی کیا حیثیت ہے، ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ یہ کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کی خبر لے سکتے ہیں، تو نہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی اعمال کیا ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، تو ان کا تو کچھ اختیار ہے ہی نہیں، وہ ان کفار کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ انہیں اللہ کے سوا پھر بھی پوچھتے ہیں۔ ان سے فرماؤ کہ ان کا نام تو بس لیں کہ جن کو زمین یا اختیار یا کسی قسم کا بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو اپنی کائنات چلانے میں، تو اور یا ان کے پاس کوئی علم ایسا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، تو ان باتوں میں دلیل ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی سند ہے، یعنی کافروں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کی، کوئی جو اللہ کے سوا جو ہے نا وہ بتوں کو پوجتے ہیں، یا اور ستاروں کو بھی پوجتے ہیں، یا کوئی اور کسی کو پوجتے ہیں، یا ان کو جو پچھلوں کے جو اپنے باپ دادا پہ جو ہیں عقائد اور ان پہ جو چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی سند ہے تو جو کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کافروں کی نگاہ میں ان کے مکر اور فریب یہ جو ظاہر ہو چکے ہیں، تو اور اب یہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے ہیں، ان کو روک دیا گیا، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئیں اور ان کو روک دیا گیا، اب یہ نافرمان ہیں اور یہ سیدھے راستے پہ اور ہدایت کے راستے پہ نہیں آنے والے۔ تو ان کے لیے جیتی دنیا کا عذاب اب لکھا جا چکا ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے بہت سخت ہے، شدید ہے، یعنی دونوں عذاب ان کے لیے لکھے جا چکے ہیں، اور انہیں اللہ کے عذاب سے اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور سوائے وہ جو ایمان لے آئیں گے، یہ انہی کی بات ہے جو ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جو جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اس کا احوال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے میوے اور سائے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا ہم نے ڈر والوں سے وعدہ کیا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، غلط کاموں سے، برائیوں سے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں آخرت کے انجام سے، تو یہ جنت ان کے لیے جو ہے تیار کی گئی ہے۔ اور کافروں کے لیے تو آگ کا عذاب ہوگا، بدلہ ان کے برے اعمال اور آخرت کے انکار کا۔ اور وہ اہل کتاب تو اس پر خوش ہیں جو آپ پر اترا اور ایمان لے آئے، اور کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے انکار کرتے تھے۔ کچھ اہل کتاب جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے مدینہ میں، تو وہ تو اب ان جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے، اور کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر تھا تو انہوں نے وہ اس پہ ایمان لے آئے۔ اور آپ ان کو فرمائیں کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں، اور مجھے
اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ نے قرآن کو ایسے ہی عربی زبان میں اتارا جیسا کہ پہلے انبیاء پر کتابیں اتاری تھیں۔ اے سننے والو، اگر اب بھی تم اپنی خواہشوں پر چلنے اور جب کہ تمہارے رب کے پاس سے قرآن آ چکا ہے، تو اب بھی اگر خواہشوں پہ ہی چلے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھا اور دنیا کی زندگی کو ہی اہمیت دی اور آخرت کا خیال نہ رکھا، تو پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں۔ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت کا تو خیر بہت سخت ہوگا، تو آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو بہت سخت تنبیہ ہے کفار مکہ کو اور اہل ایمان جو ہیں ان کو بھی تسلی کہ جی آپ ان کو عذاب ہوگا، جو نہیں ایمان لے کے آئیں گے تو صبر کریں آپ اور تھوڑا اور وقت دیکھیں۔ تو یہاں یہ تفسیر ان آیات کی ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 37 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 38 سے 43 ان کی تفسیر ہوگی، پہلے انہی آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ ہوگا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کی بیبیاں اور بچے کیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر وعدہ کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں دکھا دے کوئی وعدہ، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے، یا پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، تو بہرحال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا تو ہمارا ذمہ ہے۔ کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گٹاتے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے۔ اور اب جاننا چاہتے ہیں کافر کہ ملتا ہے پچھلا گھر، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں، تو تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، اور وہ جس کے پاس علم ہے۔ تو یہاں ترجمہ ہوا۔ اب جو تفسیر میں نے لکھی ہے، یہ آخری رکوع ہے اس کا، سورہ کا بے حد اہم ہے، یہ پوری سورہ ہی بہت اہم ہے، اور آخری رکوع اس میں سمرائز کسی حد تک کیا ہے جو پہلے احکام آ چکے ہیں۔ بہت بہت اہم ہے پوری سورہ، یہ ساری سورہ بس یہ ہے، سورہ ابراہیم ہے، یہ بہت اہم ہے، ان میں ایسے احکام، اور یہ سورہ ہجر بھی
یہ سب سورہ جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، بہت اہم احکام ہیں ان میں، تو سب کوئی جو ہے نا سنیں ان کی تفسیر، جن کی اپلوڈ پہلے ہو چکی ہے، سورہ ابراہیم کی، سورہ ہجر کی، تو اب یہ جو ہے یہ بھی ہو جائے گی چند 2-3 دن تک۔ تو فرمایا کہ کفار کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی کی ضروریات اور خواہشات سے تو بالا ہونا چاہیے، یہ نبی کو تو شادی نہیں کرنی چاہیے، تو بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے، اور ضروریات جو باقی ہماری عام لوگوں کی ہے تو وہ تو ان کو اس پہ قابو ہونا چاہیے، یا ان کو مختلف ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواب دے رہا ہے کہ بے شک جو پہلے رسول بھیجے گئے تھے ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، اور جگہوں پہ جیسے ان کے سوال ہوتا تھا کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور سوتے ہیں جاگتے ہیں، تو یہ کیسے پھر نبی کیسے ہو گئے؟ تو یہاں پہ خاص طور پہ یہ کہ جن کا تو بیویاں ہیں تو ان کے تو بچے ہیں، تو ان کا تو یہ وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے بھی جو رسول تھے وہ ایسے ہی تھے، آدمی ان کی ضروریات تھی، زندگی تھی کہ ویسی جیسے آپ کی عام، صرف یہ ایک فرق کہ ان پہ وحی اتاری ہے، وہ تقویٰ تھا ان میں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان کو، تو فرق تو یہی تھا ان کا وحی کا اور تقویٰ کا، جو اللہ تعالیٰ پہ ان کا ہے ایمان کا، تو یہ فرق، باقی دنیاوی طور پہ تو کوئی فرق نہیں۔ تو ان کی بیویاں اور بچے بھی تھے جو پہلے رسول ہوئے، تو آپ کو کیا تعجب کی کیا بات ہے اس میں؟ پھر کفار کے سوال جو دیگر جگہ پر نقل ہوئے، تو فرمایا کہ رسول خود اپنی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول معجزہ نہیں لا سکتا جب تک ہم نہ دیں، اور پہلے بھی رسولوں کو اگر ہم نے کوئی معجزے دیے، نشانی دی، تو جب ہم نے چاہا وہ دیا، اور اب بھی اگر ہم چاہیں گے تو دیں گے، مگر رسول اپنے طور پہ نہیں لا سکتا۔ ان سے یہ نہ مطالبہ کرو، یہ آپ کا غلط ہے مطالبہ ان سے کہ جی آپ لے آئیں، کوئی معجزہ لے آئیں، کوئی جیسے پہلے نبیوں پہ معجزہ آئیں اور آپ ہی لے آئیں، تو نبی یہ خود اپنے طور پہ نہیں لا سکتا، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جی جب کوئی حکم ہوگا ایسا تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ جب معجزہ لانا ہے یا نہیں لانا، مگر ابھی جو بھی آپ کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جن کو بہت گنا ہے، نعمتیں آپ کے پاس ہیں، نشانیاں ہے، یہ کائنات کا خالق ہونا، کائنات کو چلانا، اور یہ سب تو یہ بھی کہ معجزوں سے کم نہیں ہے۔ تو آپ انہی کو غور کریں، اگر تو آپ ایمان لانا چاہیں تو آپ ایمان لے آئیں۔ تو یہ سب تمہاری خواہش کے مطابق تو نہیں ہوتا کہ تم کہو کہ معجزہ لے آؤ، تو تم کہو کہ جی فرشتے اتار دو، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ فرشتے جب اتاریں گے تو پھر تو عذاب کے لیے اتاریں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی حکم کو مٹانا یا تبدیل کرنا، یا کسی کے گناہوں کی معافی کرنا، یا کسی کو عذاب دینا، سزا دینا، کسی کی بخشش کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں۔ اب جب چاہے جس کو چاہے وہ بخش دے، مگر اس کے بھی قوانین ہیں بخشنے کے، تو انہی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ سزا اور جزا دے گا آخرت میں۔ تو یہ ہے کہ عذاب کو ٹالنا جیسے ہے اگر، یا قائم رکھنا، ثابت رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہے، یہ اصل جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، ہر احکام اللہ تعالیٰ کے اور ہر چیز، اور آپ بھی جو کر رہے ہیں اعمال، یہ اس کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، تو اس میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو بھی تسلی دیں کہ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں اب عذاب سے، اور یہ کفار جو تکلیفیں دے رہے ہیں تو انہوں نے بڑی مصیبتیں سہی ہیں، کچھ اور صبر کریں، تو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اور یہ کفار جو ہے عذاب جب آئے گا تو اس سے پھر کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جیسے پہلی قوم پہ عذاب آئے اور ان کی ہلاکتیں ہوئی یا ان کو شکست ہوئی، تو ایسے ہی ان کا بھی انجام ہوگا انشاءاللہ۔ آخری فتح آپ کی ہوگی، مسلمانوں کو بار بار بشارت ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں۔
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو کفار تک دعوت کو پہنچا دینا ہے اور تنبیہ کر دینا ہے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو کہ وہ آپ کی بات مان رہے ہیں نہیں مان رہے، مان لا رہے ہیں نہیں لا رہے، تو آپ اس پہ نہیں پریشان ہو اور صبر سے کام لیں، اور آخرت میں حساب لینا تو وہ تو میرا کام ہے، عذاب دینا وہ بھی میرا کام ہے۔ تو کیا کفار غور نہیں کرتے کہ اطراف کے علاقوں میں ایمان، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جو آس پاس کے ان کے علاقے ہیں باہر کے، تو وہاں ان کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، قبائل جو ہیں وہ ایمان لاتے جا رہے ہیں، تو کیا اس چیز سے بھی یہ متاثر ہو کے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی زمین ان پہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ دیکھیں اگر غور کریں تو جب اللہ کا عذاب کا حکم آ جائے گا تو پھر اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی موقع ہے ان کے لیے، ان کو تنبیہ کرو کہ موقع ہے، ابھی بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں، اللہ کے راستے پہ آ جائیں، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی کتاب ہے۔ تو ان کے اگلے باپ دادا نے بھی فریب کیا تھا اور نادانی اور نافرمانی کی تھی، تو اس کا جو رسول تھے اس وقت ان کی نافرمانی کی تھی، تو ان کا بھی بہت برا انجام ہوا، ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو تھی ان کے لیے یا آپ کے لیے اب خفیہ تدبیر، وہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ جتنی بھی آپ کی تدبیریں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے۔ تو وہ ان کے ہر کام پر اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے ہے، کفار کے سب کاموں اس کی نگاہ میں ہیں، اور ہر کام جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جنت میں کون داخل ہوں گے اور کون پیچھے رہ جائیں گے، کہ تم رسول نہیں ہو، یہ وہ کہتے تھے کفار کہ تم تو رسول نہیں ہو، جیسے وہ بہت دفعہ پہلے بھی اس کی وجوہات بیان کر چکے ہیں، یہاں بھی اس رکوع میں بھی، کہ ہم جیسے انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، بیویاں بچے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ وحی ہوتی ہے، تو ہم تو نہیں مانتے۔ اگر رسول ہوتے تو کوئی فرشتے اترتے، آپ کی شہادت دیتے، آپ کے پاس کوئی معجزات ہوتے، نشانیاں دکھاتے کچھ ایسی جیسے پہلے رسولوں، تو پھر تو ہم مانتے، ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے، یہ آپ کی چوائس ہے، اگر نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں، اب اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے، اور وہ جو علم رکھتے ہیں کتاب کا، کہ میں نے جو کچھ ہو سکا میں نے آپ کو کہا، دعوت دی، اور ایمان پہ لانے کے لیے جو کوشش ہو سکی کی۔ اب آپ نہیں تیار تو پھر ٹھیک ہے، بات ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ تو ایسے ہی ہوا، کچھ وقت کے بعد وہ فیصلہ بھی ہوئے، اور کافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایمان والوں نے کو بہت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فتوحات دیں، اور آخر بالآخر مکہ بھی فتح ہوا اور مدینہ میں بھی حکومت قائم ہوئی، اور ان کا سر نیچا ہوا کفار مکہ کا اور باقی دیگر اہل بیت ان کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ سورہ بہت مبارک تھی، اس کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس کی مکمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی پڑھا ہے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر بہت شاء۔